جو لوگ کالا جادو کرتے ہیں، اور کالا جادو بھی شرک کے زمرے میں آتا ہے، تو کیا کالے جادو والے لوگ بھی اگر اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں اور توبہ استغفار کرتے ہیں تو کیا ایسی صورت میں ان کی بھی معافی ہو جائے گی؟ اچھا جی قبلہ، دیکھیں پہلی بات تو یہ جادو کرنا نا بہت مشکل کام ہے، بچوں یہ کا تو کھیل نہیں ہے۔ عاملین نے ہماری نفسیات سے کھیلا ہوا ہے، ہاں جہاں پہنچے وہاں جادو۔ اچھا ہمیں بعض اوقات کہتے ہیں استاد ذرا چیک کریں ہمارے ساتھ کچھ ہے کہ نہیں، صحیح ہے، جو کچھ ہے علم وغیرہ چیک کر کے کچھ بھی نہیں ہے، ذرا اچھی طرح چیک کریں۔ ارے بھائی کچھ بھی نہیں، ایک دفعہ اور چیک کر لیں۔ یعنی وہ سننا چاہتے ہیں سفلی کہ ہے، جادو ہے، ہڈیوں میں اتر گیا ہے، کھلا دیا گیا ہے، آپ تباہ ہونے والے ہیں، آنکھ کاڑی ہونے والی ہے، کان اڑ جانے والے ہیں، وہ پتہ نہیں کیا سننا چاہتا ہے۔ یہ نفسیاتی مریض بنا دیا گیا ہے۔ اس میں بھی یہ آیت بس ہمیشہ ذہن میں رکھیں، وما ہم بضارین بہ من احد الا باذن اللہ۔ سبحان اللہ۔ یہ ہاروت ماروت تھے جو جادو سکھانے کے لیے اللہ کی طرف سے بطور آزمائش بنی اسرائیل پہ مسلط ہوئے تھے، تو اللہ تعالیٰ ان کے بارے میں فرماتا ہے کہ یہ جو سیکھتے ہیں نا یہ بنی اسرائیلی کچھ جادو وغیرہ، اس سے یہ کسی کو بھی نقصان نہیں پہنچا سکتے مگر اللہ کے اذن سے۔ اللہ چاہے گا تو جادو اثر انداز ہوگا ورنہ نہیں۔ اور یہاں تو حقیقتاً جادو نہیں ہے، جتنے جادوگر ٹائپ ہیں بھی نا یہ پاگل بناتے ہیں لوگوں کو، اس کے لیے بڑا لمبا چاہیے ہوتا ہے، ٹائم چاہیے ہوتا ہے۔ وہ اب اچھا میں یہ پوچھتا ہوں، اگر جادو کرانا ہے تو مار کیوں نہ دوں تم آپ کو میں؟ صحیح ہے، جان ہی چھوڑ جائے۔ ہاں بس خالی کان میں درد ہو گیا جی یا داڑھ میں درد ہو گیا، آنکھ پھڑک رہی ہے، اتنا سا جادو؟ ہاں فارغ کرو، میدا نہ خراب کر دوں، میدے نکال لوں باہر میں آپ کا؟ یہ خواہ مخواہ کی یہ چیزیں ہیں، کوئی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ اچھا بات کہتے ہیں سب مجھ پہ جادو ہو گیا، کوئی علاج بتائیں۔ میں کہتا ہوں پتہ کیسے چلا جادو ہو گیا؟ عامل نے بتایا۔ بھائی کیوں اتنا؟ وہ کنفرم ایسا بتاتے ہیں آپ پہ سفلی ہے۔ میں کہتا ہوں اس سے دائرے میں رہ کے پوچھو، بتاؤ میری جیب میں اس وقت کیا ہے، ہاں میں کیا کھا کر آیا ہوں، میرے کتنے بچے ہیں، ان کے نام بتاؤ، پھر دیکھیں غصے ہو جائیں گے۔ یہ میں اس کے لیے کہہ رہا ہوں جو اتنے یقین کے ساتھ جادو ٹونے کا کہہ کر لوگوں کو بیچاروں کو نفسیاتی مریض بنا رہے ہیں، اور جو کہے بھئی میرے عمل سے علم سے مجھے ایسا پتہ چلا ہے، کنفرم نہیں، حقیقت حال اللہ بہتر جانتا ہے، ہم علاج کرنے کی کوشش کرتے ہیں، ٹھیک ہے بہت اچھی بات، لیکن یہ ان کا دھندا کیسے چلے گا؟ اور ہماری بہنیں ان کو چلنے کیسے دیں گی؟ اگر ایسی کچی سی بات کی تو پکی بات کرو۔ یعنی چونکہ یہ بات واقعی آپ کو تو مجھ سے 1 کروڑ گنا بہتر اندازہ ہے، تو لوگوں کو بہت ہی زیادہ لوگ اس شک میں پڑے رہتے ہیں، بہت ہی زیادہ۔ عام آپ کا اندازہ کیا ہے کہ مثال کے طور پر اگر 100 لوگ اس شک میں مبتلا ہیں تو حقیقت ان میں سے ہوتا کتنا کوئی، تاکہ لوگوں کو آئیڈیا ہو کہ بھائی کس حد تک ہے اور کس حد تک نہیں ہے، اندازہ مطلب؟ دیکھیں نہیں ہوتا۔ اچھا یعنی 99% شک ہوتا ہے لوگوں کا؟ 99% شک ہوتا ہے، ہاں نہیں ہوتا یہ۔ کوئی 100,000 میں سے ایک آدھ نکل آیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جب ایک آدمی سے مجھے دشمنی ہے میں تو اس کو راستے سے ہٹانا چاہوں گا نا، ختم کرنا، مروا دو اس کو پھر اپنے جادو اور ہے اس یہ کے ذریعے۔ چیزیں غیوبات سے تعلق رکھتی ہیں، اللہ جانتا ہے، اس کے بتائے سے رسول جانتے ہیں، نبی جانتے ہیں، وہ امت تک پہنچاتے ہیں۔ ابھی ہمارے پاس کون سا ایسا ذریعہ ہے کہ 100% شیورٹی کے ساتھ ہم کہہ لیں؟ ایک گمان ہی ہے نا، اور وہ میں نے پہلے ہی کہا کہ بھئی جادو تو حق ہے، لیکن اگر گمان ہے تو گمان کی حد تک بیان کریں۔ صحیح ہے، بھئی لگتا ہے ایسا ہے، ہمارے علم سے ایسا ظاہر ہو رہا ہے، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ کرے گا وہ، لیکن وہ اگر اللہ کی طرف لے جائیں، تقدیر کی طرف لے جائیں، وہ دھندا نہیں چلے گا۔ مسئلہ یہ اس پہ آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ بنیادی طور پہ مسئلہ وہی ہے جو مفتی صاحب نے ارشاد فرمایا کہ کون ہے جو اس دنیا کے اندر پریشان نہیں ہے۔ صحیح ہے، دنیا کے اندر پریشانیاں مشکلات تو ہیں ہی۔ اب اگر مثال کے طور پر کوئی آئے اور کہے کہ جناب میرے اوپر کسی نے کچھ کروا تو نہیں دیا ہے، اور وہ کہے کہ ہاں میں نے دیکھا ہے، یقیناً آپ بہت بڑی مشکل میں، ہر ایک سمجھتا ہے کہ میں مشکل میں، وہ کہے کہ نہیں آپ کے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا تھا، کوئی نہ کوئی تو ہوگا۔ آپ سے پوچھیں جتنے بھی افراد ہیں وہ سب یہ کہیں گے کہ ہمارے ساتھ ایک بہت بڑا مسئلہ پیش آیا تھا۔ تو یہ وہ چیزیں ہوتی ہیں جن کو پھر ایکسپلائٹ کیا جاتا ہے، یعنی بات اس کو رائے کا پہاڑ بنا کر پھر اس کی نسبت کہیں پر بھی دے دیجیے، تو سامنے والا اس کو کوئی فزیکلی چیک تو نہیں کر سکتا نا۔ یعنی میں عرض کروں کہ ایسا تو نہیں ہے کہ اگر کسی نے جادو کروایا تھا تو یہ والا جو بلب یہاں پر جل رہا ہے وہ بند ہو جائے گا، یا پنکھا جو تھا وہ چلنا شروع ہو جائے گا، تو وہ اس کو ویریفائی کرنے کے لیے کوئی ہمارے پاس لیٹمس پیپر ٹیسٹ نہیں ہے۔ تو اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو نفسیاتی مسائل ہیں وہ بڑھتے جاتے ہیں اور لوگ اس کے اندر پھنستے چلے جاتے ہیں، پھر یہ دلدل ہے، پھر آپ کا مال بھی گیا، آپ کا سکون بھی گیا، اور دوسروں کے بارے میں بدگمانی، یعنی جس کے بارے میں انہوں نے کہا کہ اس نے شاید کروا دیا ہے تو پھر اس کا بدگمانی۔ آسان سا طریقہ یہ ہے افوض امری الی اللہ ان اللہ بصیر بالعباد، میں اپنا معاملہ اللہ کے سپرد کرتا ہوں، یقیناً اللہ اپنے بندوں کے حال کو دیکھ رہا ہے، وہ جانتا ہے۔ یہ آسان سا
ورنہ علاج کی حد تک سورہ فلق اور سورہ ناس بہترین اگر علاج بہت ہے۔ ہی شک رہتا ہو تو سورہ فلق سورہ ناس کی تلاوت کریں۔ اس کے ترجمے پر اگر تھوڑی سی توجہ کریں گے نا، پناہ میں آتا ہوں، کس کے مقابلے پر آتا ہوں، وسواس، خناس، ہائے ہائے۔ یعنی یہ تمام تر چیزیں انسان کے دل کو سکون دینے والی ہیں۔ اور پھر اس کے بعد اگر مزید وہ دعا پڑھنا چاہیں تو ایک دعا بہت تاکید کے ساتھ ہمارے یہاں آئی ہے، دعائے صبا سب، اگر اس کو وہ پڑھ لیں تو اس کے اندر بھی جو مفہوم ہے اور جو بیان اس کے اندر موجود ہے وہ اس حوالے سے دل کو تقویت دینے والا ہے۔ اس میں انہوں نے پوچھا کہ کالا جادو کرنے والے کی بھی مغفرت ہو سکتی ہے؟ پروردگار عالم کے ان معاملات کے اندر ڈائریکٹلی وہی والی بات انٹرفیئر کرنا شاید بہت مشکل ہوگا، لیکن یہ کہ بہرحال بہت سے ایسے گناہ ہیں کہ جن کی مغفرت کے حوالے سے وعید آئی ہے کہ بہت مشکل ہے اس آدمی کی مغفرت کا قبول ہونا، اس کے اندر یہ گناہ اس کے اندر یہ ہے۔ اچھا اچھا